کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقتدی اور امام ان دونوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، کچھ حقوق رکھے ہیں، کچھ فرائض رکھے ہیں۔ مقتدی کا حق یہ ہے کہ امام ان کا خیال رکھے، امام ان کا خیال رکھے۔ خیال رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہے پیچھے مقتدی، کوئی بوڑھا ہے، اور اتنی لمبی لمبی وہ فرض نمازیں پڑھائے کہ 20 25 منٹ تک 4 رکعت والی نماز وہ پڑھا رہا ہے۔ یہ لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے۔ بس جو اچھے طریقے سے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے، ہاں نفلی نماز میں جتنا چاہے لمبا کرے، نفل میں لوگوں کو اختیار ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں، لیکن فرض میں تو ہر بندہ مجبور ہے، اس نے فرض پڑھنا ہے۔ ایک بندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں فلاں شخص امام ہے اور میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، میں نماز گھر میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اتنی لمبی قرات کرتا ہے، ہم نے کام کاج کو جانا ہوتا ہے اور وہ اتنی لمبی قرات کرتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے امام کو بلوایا، بات کی تصدیق کی، اس نے اعتراف کیا، تو آپ نے فرمایا تو لوگوں کو نماز سے، مسجد سے متنفر کرتا ہے، لوگوں کو متنفر کرتا ہے کہ لوگ یہاں نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ رسول اکرم کا اپنا طرز عمل کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھاتے اور پیچھے عورتیں بھی ہوتی تھیں، عورتیں نماز پڑھتی تھی، سب سے آخر میں عورتیں ہوتی۔ اب جب خواتین مسجد میں آتی ہیں تو ظاہر بات ہے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب چھوٹے بچے ساتھ ہوتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو تو نہیں پتہ نہیں ہوتا کہ مسجد ہے، گھر ہے، دکان ہے، کیا معاملہ ہے۔ ان کو تو جب رونا ہے روئیں گے، جب کھیلنا ہے کھیلیں گے۔ مسجد میں جب نماز کی حالت میں بچوں کے رونے کی آواز آتی، صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کرتے، تلاوت شارٹ کرتے، رکوع تھوڑا مختصر کر دیتے، سجدے مختصر کرتے۔ ایسا اس لیے کرتے تاکہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ بچے جب روتے ہیں تو ماں باپ کا دل تو دکھتا ہے نا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اور بچے جب مسکراتے ہیں تو ماں باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ نے یہ رشتہ اور تعلق کچھ اس طرح کا بنایا، تو آپ ان کی والدہ کا خیال کرتے ہوئے نماز کو مختصر کرتے، لیکن عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ کل سے بچے مسجد میں نہیں لانا، کل سے بچے مسجد میں نہیں لانا، عورتوں سے نہیں کہا، اپنی نماز مختصر کر دی۔ اسی طرح بہت ساری مساجد میں لوگوں نے نوٹس لگائے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں بچوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ جب بچوں کو آپ مسجد میں نہیں آنے دیتے تو بڑے ہو کر مسجد میں کبھی بھی نہیں آتے، کبھی بھی نہیں آتے۔ یہی تو عمر ہے ان کو یہ راستہ دکھانے کی، اس جگہ سے مانوس کرنے کی۔ اور بچے بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، جب وہ یہاں آتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں، لوگوں کو ایک ہی آواز پہ اٹھتا، ایک ہی آواز پہ جھکتا، ایک ہی آواز پہ سجدے کرتا دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے بچپن سے، بچپن سے انہیں تربیت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی حکم یہ ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں
تو پھر فرمایا غفلت برتے تو پھر ان کو مار کے پڑھا. لیکن اگر بچپن میں آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا, بچہ جوان ہو گیا, اب اگر باپ ہاتھ اٹھائے گا تو باپ کی کلائی پکڑ لے گا. اب بچہ اتنا تکڑا ہے, اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. پھر مولویوں کے پاس, مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو, بچہ بڑا نافرمان ہے, وظیفے کچھ نہیں کرتے. جو عمر تھی ان کو کچھ سمجھانے کی, آپ نے کچھ نہیں کی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابھی گھٹنے کے بل چلتے ہیں, صدقے کی کھجوریں آپ بانٹ رہے ہیں, وہ گھٹنے کے بل چل رہے ہیں, اور ڈھیری کے پاس آئے اور کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال دی اور چبانا شروع کر دی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتا چلا, جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ کھجور کھا رہا ہے, آپ نے فوراً منہ میں انگلی ڈالی, جو کچھ منہ میں تھا انگلی سے باہر نکالا, اور باقی جو کوئی مواد اندر تھا اسے کہا کخ کخ, تھو کر نکال اس کو. انا لا ناکل صدقۃ, ہم صدقہ نہیں کھاتے, ہم صدقہ نہیں کھاتے. چھوٹے بچے, اور آپ اپنی بیٹی حضرت زینب, ان کی بیٹی کو یعنی اپنی نواسی کو مسجد میں اٹھا کے لائے, مصلی پہ کھڑے ہوئے, بچی گود میں, اللہ اکبر کر کے آپ نے قیام کیا, بچی گود میں ہے. جب آپ رکوع کے لیے جاتے ہیں بچی کو فرش پر بٹھا دیتے ہیں مصلی کے پاس, اور جب رکوع سجدے سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ بچی کو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں, آپ بچی کو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں, اور آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا. آپ سجدے میں جاتے ہیں, حضرت حسن حسین آپ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے, وہ نانا کے ساتھ کھیل رہے ہیں, خوش ہو رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک یہ اتر نہیں جاتے تھے, کہ اگر میں پہلے اٹھوں گا تو یہ گر جائیں گے, یہ گر جائیں گے, بچوں کو چوٹ لگے گی. لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ بچے بڑا تنگ کرتے ہیں, کل میں ان کو مسجد میں نہیں لاؤں گا. آپ بچوں کو لائیں, ہاں انہیں سمجھا بجھا کے لائیں, انہیں کوئی لالچ دے. دیکھیں بیٹا, اگر آپ مسجد میں جائیں گے اور اگر بالکل کوئی شرارت نہیں کریں گے, بھاگا دوڑی نہیں کریں گے, تو میں نماز کے بعد آپ کو ٹافی دلاؤں گا, میں آپ کو نماز کے بعد بسکٹ دلاؤں گا. آپ لالچ دیں گے. بچوں کی اس طرح تربیت کریں, وہ بالکل چپ رہے گا, وہ بالکل چپ رہے گا. اس کو پتا ہے کہ اگر نہیں چپ رہوں گا تو ابا مجھے کوئی چیز دے گا ہی نہیں, تو وہ چیز کے لالچ میں وہ سب کچھ کرے گا. ابھی وہ چیز کے لالچ میں کرے گا, پھر اس کو یہ عادت پڑ جائے گی, اور پھر سمجھدار ہو جائے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاملہ کیسا ہے, اور اللہ کی دربار میں, اللہ کے گھر میں, اللہ کے سامنے ہمیں کس طرح کھڑے ہونا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا